حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن کی یہ آواز الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع کرنے والی ہے، سن کر مسجد پہنچی اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ممبر پر تشریف فرماتے ہوئے اس وقت آپ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی مرغوب چیز کے لیے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی دہشت ناک چیز کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم دھاری جو ایک نصرانی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا، اور اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو مسیح دجال کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ تمیم دھاری کا واقعہ تمہیں بھی سنا دوں تاکہ دجال کے بارے میں تمہارا یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے اور میری بتائی ہوئی باتیں مشاہدہ کے قرین ہو جائیں۔ تو سنو، مجھ سے تمیم دھاری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ لخم و جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ پانی کی موج 1 مہینے تک کشتی کے سواروں سے کھیلتی رہی، یہاں تک کہ اس موج نے کشتی کو غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچا دیا، اور سارے سوار ان چھوٹی کشتیوں میں جو بڑی کشتی کے ساتھ تھی بیٹھ کر اس جزیرے میں پہنچ گئے، اور وہاں انہیں ایک ایسا چوپایا ملا جو بہت بالوں والا تھا، اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کو اس کا اگلا پچھلا حصہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی چوپائے کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ پورا جسم چھپ کر رہ گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تجھ پر افسوس، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس چوپائے نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں، تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو دیر میں ہے، یعنی بڑے محل میں ہے، کیونکہ اسے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ حضرت تمیم دھاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب اس چوپائے نے ہمیں اس شخص کا ذکر کیا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم تیزی کے ساتھ چل پڑے، اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سب سے بڑے ڈھیل ڈھول والا اور نہایت خوفناک آدمی موجود ہے۔ اس جیسی شکل و صورت کا آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوط اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ جب تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر ہی لیا ہے تو تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو ہمارے لوگوں نے اس کو بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے، سمندری طوفان نے ہمیں 1 مہینے تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو یہاں لا چھوڑا۔ ہم اس جزیرے پر اتر گئے، یہاں ہمیں ایک بالوں والا چوپایا ملا اور اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو بڑے محل میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ تمہارے پاس چلے آئے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان میں کھجوروں کے جو درخت ہیں ان پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جان لو جلد ہی وہ زمانہ آنے والا ہے جب بیسان کے کھجور کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا کہ اب مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ وہاں پانی آیا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا یقیناً عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں؟ وہاں کے لوگ اس چشمے کے پانی کے ذریعے کھیتی باڑی کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس چشمے میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا، اب وہ مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں
پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ نبی ان عربوں پر غالب آ گئے ہیں جو ان کے قریب ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے ان کی اطاعت کرنا ہی بہتر ہے، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں در حقیقت مسیح یعنی دجال ہوں۔ وہ زمانہ جلد ہی آنے والا ہے جب مجھ کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی، اس وقت میں نکلوں گا اور 40 دنوں تک زمین پر پھروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر مجھ پر حرام قرار دیے گئے ہیں، یعنی ان دونوں شہروں میں میرا داخلہ ممنوع ہوگا۔ جب میں ان دونوں شہروں میں سے کسی شہر میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی۔ وہ فرشتہ مجھ کو اس شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ان میں سے ہر شہر کے تمام راستوں پر فرشتے معمور ہوں گے جو شہر کی نگہبانی کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں تمہیں یہی بات نہیں بتایا کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جان لو دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں، نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ یہ فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔